جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیا جاتا ہے، ما زید صالح، اور اس کے اندر پھر تاکید پیدا کی جاتی ہے جس کی ساری مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سبق میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ پڑھنے لگے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں لا لگا دیا جائے۔ اسے کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی ایسا لا جو اسم کی جنس سے خبر کی نفی کر دے۔ یہ قرآن مجید میں اور دیگر جگہوں پہ بہت زیادہ اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ابھی اس میں جنس سے خبر کی نفی کر دی گئی ہے کہ بالکل کسی قسم کا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسے کہتے ہیں جنس سے نفی کر دینا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جی کوئی ہی نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لا الہ، اس طرح یہ آتا ہے لا حول ولا قوت، کوئی طاقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا۔ اور لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی مجبوری ہی نہیں ہے۔ بس وہ پڑھیں گے اور اس کے چند رولز ہیں، قوانین ہیں، اس کے متعلق آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ لا نفی جنس، جی وہ لا، اس کی ڈیفینیشن لکھ رہا ہوں، اس کی تعریف لکھ رہا ہوں۔ وہ لا جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور اسم کی جنس سے خبر کی نفی کر دیتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں آپ سب کو آتا ہے، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ یہ مثال جو ہے اس کے اندر لا نفی جنس ہے اور ریبہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور فیہ یہ متعلق خبر، یعنی کہ خبر کی جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ متعلق خبر جو ہے کئی دفعہ خبر کی جگہ پہ آ جاتا ہے، خبر یہاں نظر نہیں آتی ہے، تو اس کو ہم متعلق خبر یا خبر بھی کہہ دیں صرف، تو چل جائے گا۔ کہ اللہ کی اس کتاب میں، یہ ہی ضمیر سے مراد قرآن مجید ہے نا، ذالک الکتاب یہ پرونون ہے اور یہ لوٹ رہی ہے، راجع ہو رہی ہے کتاب کی طرف، یعنی اللہ کی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جی، لا نفی جنس، ریبہ اسم، فی ہی اس کی خبر، خبر کے بارے میں تو خبر اپنی جگہ پہ رہے گی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جو ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے، یہاں پہ تو یہ نکرہ رہے گی، لیکن اسم جو ہے اس میں لا نفی جنس کچھ چینجنگز کر دے گا، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ریبہ، یہ حالت نصب میں ہے، یعنی کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں قواعد اسم لا نفی جنس، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا قانون اور رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت نصب میں، یعنی یہ منصوب آئے گا ہمیشہ۔ نمبر 2، اس کا قانون یہ ہے، یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ہی قانون ہے اس کے بارے میں، اور تیسرا اور آخری قانون یہ ہے، یہ اسم بغیر تنوین کے آتا ہے،
بغیر تنوین کے آتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ریبہ اس کے اوپر حالت نصب میں بھی ہے، نمبر 2 یہ نقیرہ بھی ہے، معرفہ کی 7 قسمیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی قسم میں نہیں، کسی قسم میں نہیں ہے، اور نمبر 3 اس پہ کوئی تنوین بھی نہیں پائی جا رہی ہے، سنگل زبر آ رہی ہے اس کے اوپر، جس وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا آئندہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس کی نشانی بھی کہلوائی جا سکتی ہے کہ آئندہ جہاں کہیں آپ لا دیکھیں اور لا کے بعد کوئی ایسا اسم ہو جس کے اوپر زبر ہے، جس کے جو تنوین نہیں ہے اور حالت نصب میں ہے نکرہ ہے، تو پھر وہ ہمیشہ لائے نفی جنس ہوگا۔ اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا اردو کے اندر؟ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں ہے، تو یہ لائے نفی جنس میں ذرا یہ اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، جنس کی ہی خبر سے نفی کی اسم سے خبر کی جنس ہی کے اعتبار سے مکمل طور پہ نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی 1-2 مثالیں اور دیکھتے ہیں جو بڑی مشہور ہیں، جس طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت، لا حول، اب یہ دیکھیں لائے نفی جنس اور حول، ابھی اس کے اوپر زبر بھی آئی ہے اور یہ نکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ یہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، تو پتہ چل گیا یہ لائے نفی جنس ہے، کسی قسم کی کوئی طاقت قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی قسم کا الہ حالت نصب میں ہے، تنوین بھی نہیں آئی ہے اور نکرہ بھی ہے، کسی قسم کا کوئی عبادت کے لائق یعنی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور ہم سورہ غالباً یونس ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں ذکر آتا ہے سیلاب آ گیا، کشتی میں نوح علیہ السلام سوار تھے، بیٹے کو کہا بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے وگرنہ آج نہیں بچو گے، تو بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے، قال لا عاصم، لا عاصم اليوم، اب دیکھیں عاصمہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا، آج کسی قسم کی طاقت نہیں بچا سکتی، کسی پہاڑوں پہ چڑھنا یا کسی کی سہارا لینا آج نہیں بچا سکتا، لا عاصمہ، کسی قسم کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے بڑی مشہور، اور اس کے اندر آتا ہے نماز کے بعد لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو اللہ دے، اور ولا معطیہ، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے جسے اللہ روک دے۔ یہ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو دینا چاہے اسے کوئی مانے نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کسی قسم کا روکنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ لائے نفی جنس کا، جنس سے نفی ہو رہی ہے، اس طرح کریں گے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ کس طرح اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی اور قوم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔